فضا آؤ نا، تھوڑی دیر لائبریری میں جاتے ہیں، ابھی تو کلاس کو بہت ٹائم ہے۔ زری پتہ نہیں کیا شوق ہے تمہیں لائبریری کا، پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتی ہو تم اتنے موٹے موٹے ناولز اور کتابیں۔ آپ نے کبھی پڑھے ہی ہو تو آپ کو پتہ ہونا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اوور ایکٹنگ پڑھنے کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ لیے چل رہی تھی۔ فضا کو پھول بہت پسند تھے، وہ ہر پھول کو بہت غور سے دیکھتی تھی، جیسے ان کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ خبردار جو میرے ناولز کو کچھ کہا تم نے۔ زری نے فضا کے کندھے پر آرام سے مارا اور منہ بنا کر کہنے لگی۔ وہ اس کی زلفوں کی آغوش میں بے ہوش ہو گیا۔ اب بتاؤ وہ کیسے اس کی زلفوں کی آغوش میں بے ہوش ہوا؟ مطلب اس کی زلفوں سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہی ہو گیا۔ اب بندہ ناول نہ پڑھے بلکہ اوور ایکٹنگ پڑھے۔ فضا نے اس کے ایک ناول پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، تم نے پڑھا ہے جنت کے پتے، پیر کامل، نمل، عشق کا شین؟ زری اس کو ایک ایک ناول گن کر بتانے لگی۔ بہن ناول کوئی نارمل لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، یہ آپ جیسے اب نارمل لوگ ہی پڑھتے ہیں۔ آپ نے جانا ہے لائبریری تو جائیں، میں نہیں جا رہی۔ فضا نے خوبصورت سفید گلاب کو زمین پر بیٹھ کر چھوتے ہوئے کہا۔ مر جاؤ تم فضا، میں اب اکیلی جاؤں لائبریری؟ نہیں بیٹا صبر، میں پوری یونیورسٹی کو بولتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جائیں، اس نے اسی طرح پھولوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ زری نہیں، اندر تمہارے وہ بیٹھے ہیں جو تمہیں اندر جاتے ڈر لگ رہا ہے، میں بھی پھولوں کو دیکھوں گی۔ دفع ہو جاؤ تم فضا۔ بتاؤ کدھر دفع ہو جاؤں؟ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ جہنم میں دفع ہو جاؤ اور ان پھولوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا۔ فضا کو غصے سے کہتے ہوئے وہ لائبریری کی طرف چلی گئی اور فضا اس کو جاتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ سر کین آئی انٹر؟ ہانیہ وجدان کے آفس میں آئی جو اپنی کرسی پر بیٹھا کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا۔ یس۔ اس نے کمپیوٹر سے نظر ہٹاتے ہوئے اس کو دیکھا اور پھر کام کرنے لگ گیا۔ ہانیہ کو لگا اس کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی، وہ جو اتنا تیار ہو کر آئی تھی اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا اس نے۔ جی مس ہانیہ، آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ ویسے ہی کمپیوٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، اس کو کھڑا دیکھ کر اس نے خود ہی پوچھا۔ سر وہ ایکچولی مجھے یہ کہنا تھا کہ… وہ مسلسل ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دبانے لگی جیسے اس کو کہنے میں مشکل ہو رہی ہو۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اب کی بار اس نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹائی اور اس کی طرف دیکھنے لگا جو بلیک جینز کے اوپر سرخ شارٹ فراک پہنے بال کھولے کھڑی تھی۔ سر مجھے آپ کا پرسنل نمبر مل سکتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مکمل اعتماد سے پوچھا۔ اس کو لگا وہ اس کی خوبصورتی سے آخر متاثر ہو ہی گیا۔ کیوں چاہیے آپ کو میرا نمبر؟ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کو ہانیہ کی اس بات سے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا نمبر لینا تو ہر لڑکی کی خواہش تھی، اکثر لڑکیاں ہانیہ کی طرح اس سے خود نمبر مانگتی تھیں۔ ہانیہ کو لگا وہ اب کچھ بول نہیں سکے گی، اس کا اس طرح سے بات کرنا، اس لہجے کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی جس کا نمبر ہر لڑکا مانگتا تھا، اور آج وہ مانگ رہی تھی تو وجدان کو تو خوش ہو کے دے دینا چاہیے، مگر اس کا اس طرح سیریس ہو کر پوچھنا۔ سر وہ اسٹڈیز سے ریلیٹڈ آپ سے ٹاپکس وغیرہ ڈسکس کرنے تھے، تبھی میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کا نمبر مل جاتا تو… اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کہہ رہی تھی بلکہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولے جا رہی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے مانگنے پر اس کے جواب کیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو بھی اس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ ہانیہ آپ کو جو بھی ڈسکس کرنا ہے آپ کلاس میں کیا کریں، میں نے کلاس میں کسی کو اسٹڈیز سے ریلیٹڈ بات کرنے سے منع نہیں کیا۔ اگر آپ کو کلاس میں نہیں پوچھنا تو مجھ سے آفس میں آ کر پوچھ لیا کریں، بٹ سوری میں اپنا پرسنل نمبر نہیں دیتا کسی کو۔ آئی ہوپ آپ میری بات سمجھیں گی۔ وہ اسی طرح کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا اس کو کہتا چلا گیا اور وہ ساکت سی اس کو دیکھتی رہی۔ آپ کو اور کوئی کام ہے مس ہانیہ؟ اس نے اب کمپیوٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہیں۔ نو سر۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتر آئی جو وجدان نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کو لگا جیسے اس نے سب کچھ غلط سنا، وہ کیسے اس کو انکار کر سکتا ہے، کیسے اس کو ٹھکرا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر وجدان، نمبر تو میں آپ کا کہیں سے بھی لے لوں گی اور اپنی اس بے عزتی کو بھی یاد رکھوں گی۔ کچھ وقت پہلے تک میری خواہش تھے تم اب ضد ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگی جو مسلسل کمپیوٹر پر لگا کام کر رہا تھا۔ وہ آج پہلی دفعہ فضا کے بغیر کہیں گئی تھی۔ لائبریری میں اندر جاتے ہی اس کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ اس کو ویسے بھی خاموشی بہت پسند تھی، خاموشی میں بیٹھ کے پڑھنا اسے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا، اور ایک کتابوں کے عاشق کے لیے اس سے زیادہ پرسکون اور کون سی جگہ ہوگی۔
جہاں ہر قسم کی کتاب اتنے سکون والے ماحول میں میسر ہو۔ وہ مگن سی ادھر ادھر گھومتی رہی، ہر کتاب کو دیکھتی رہی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی کتابیں دیکھی تھی۔ وہ آج پہلی دفعہ لائبریری آئی تھی۔ کاش میں پہلے آ جاتی یہاں۔ اس نے الماریوں کی شیشوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل میں کہا۔ اس نے شیشہ کھولا اور ایک کتاب نکالی جس پر عاشق رسول اویس کرنی لکھا تھا۔ اس کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں بڑے مقام پر فائز اس شخص کو پڑھے جس نے بغیر دیکھے آقا جان سے اس قدر محبت کی کہ ان کا چرچا آقا جان کے سامنے بھی ہونے لگا، اور آج بھی محبوب کے عاشقوں میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت شوق سے کتاب لیے ایک کرسی پر آئی اور کتاب میز پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کو یاد تھا کہ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے وضو بنایا تھا۔ وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وضو کیے نہیں پڑھتی تھی، تو ان کے عاشق کو کیسے پڑھتی؟ اس نے کتاب کھولی اور پیار سے اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ راہ عشق کے شناور۔ اس نے جیسے ہی پہلا لفظ پڑھا اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ نبی کے عاشقوں میں کہاں کس جگہ کھڑی ہے؟ کیا اس کا نام بھی خدا کے حضور آقا جان کے عاشقوں میں لکھا جائے گا؟ کیا وہ بھی آقا جان سے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہی محبت کرتی ہے؟ وہ آقا جان پر درود پڑھنے کے علاوہ اور کرتی ہی کیا ہے؟ اس کے دل میں ایک دکھ کی چنگاری اٹھی۔ اللہ رحمت للعالمین نے تو کہا ہے کہ میرے محبوب سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو، تو کیا وہ اتنی محبت کرتی ہے؟ ہر چیز سے بڑھ کر۔ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک، عشق ہے صباح خام، عشق ہے کاس الکرام، عشق فقی الحرم، عشق امیر و جنود، عشق ہے ابن سبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے۔ وہ رو رہی تھی، کسی لڑکے کی محبت میں نہیں، دو جہانوں کے سردار کی محبت میں۔ اگر کسی عاشق کی نظر سے دیکھیں تو سارا عالم جہان حسن و عشق کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کائنات کے سارے رنگ حسن و عشق سے عبارت ہیں، اور اس عالم میں آب گل کی ساری داستانیں حسن و عشق ہی کے گرد گھومتی ہیں۔ سنیں، وہ سامنے پڑی میز پر سر رکھ کے آنکھوں میں آنسو لیے اس ذات الاقدس کو سوچ رہی تھی کہ ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس آواز میں کچھ عجیب سا سحر تھا۔ وہ ایک دم اوپر ہوئی اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی جو سر سے پاؤں تک سراپا نور تھی۔ اس نے کالا عبایا لیا ہوا تھا اور کالے ہی رنگ کا اسکارف لیا تھا، جیسے مدرسوں میں پڑھنے والی عموماً لڑکیاں لیا کرتی ہیں۔ ہاتھوں پر کالے رنگ کے ہی دستانے پہن رکھے تھے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے اس کی آنکھوں سے نور باہر کو آ رہا ہے۔ اس نے ایک نظر دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں؟ اس نے اس قدر نرم لہجے میں اس سے پوچھا کہ وہ حیران ہوئی کوئی ایسا بھی میٹھا بول سکتا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی یوں ہی کھڑی رہے اور وہ بس اس کو دیکھتی رہے۔ جی بیٹھے نا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو بیٹھنے کا کہا۔ اویس کرنی کو پڑھ رہی ہیں آپ؟ اسی محبت والے انداز میں اس نے اس سے پوچھا اور سامنے پڑی کتاب کو محبت سے دیکھنے لگی۔ جی مجھے محبت ہے ہر عاشق رسول سے، نظریں جھکائے اس نے اس لڑکی کو کہا۔ پھر تو مجھے بھی آپ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لڑکی نے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں وہی چمک لیے کہا جو زرمینہ کے دل پر لگ رہی تھی۔ جی میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ زرمینہ کو اس کی ہر بات سے حیرت ہوئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر پوچھا، آپ کو مجھ سے محبت؟ آپ نے کہا نا آپ کو ہر عاشق رسول سے محبت ہے، تو ایسی طرح مجھے بھی ہر عاشق رسول سے محبت ہے۔ وہ لڑکی اس کو دیکھتے ہوئے بولتی رہی، نہیں میں اس قابل نہیں کہ میں آقا جان کے عاشقوں کا نام بھی بغیر وضو کے لے سکوں۔ میں آقا جان سے اس قدر ایسی محبت کیسے کر سکتی ہوں جیسے سب کرتے ہیں؟ بہت گناہگار ہوں میں، وہ لرزتی آواز کے ساتھ بولتی رہی۔ اس کو لگا وہ کسی ولی کی درگاہ میں بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے ہاتھوں سے ٹکرا کر وہیں جذب ہو جاتے، اور وہ ایک سرور میں بولتی گئی۔ وہ لڑکی اس کو دیکھے جا رہی تھی بغیر پلکیں جھپکائے۔ وہ اس کو سنتی رہی جب تک وہ خاموش نہ ہوئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ بہوشوں کی دنیا میں آئی۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا۔ زرمینہ خان سواتی، دھیمے سے بولی۔ زرمینہ خان سواتی نام ہے میرا۔ ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے آپ کا زرمینہ۔ میرا نام عائشہ ہے۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کو دیکھا جو مستقل اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ عائشہ گل؟ زرمینہ کے منہ سے بے اختیار عائشہ گل نکلا۔ نہیں نہیں عائشہ گل نہیں، عائشہ صدیقہ نام ہے میرا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا، مگر مجھے تو آپ عائشہ گل لگ رہی ہیں، بالکل جنت کے پتے کی عائشہ گل جیسی۔ زرمینہ نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ اس نے بڑے پیار سے اس کا چہرہ
چہرے پر ہاتھ رکھا. آپ مجھے عائشہ گل کہہ سکتی ہیں زرمینہ. اچھا زرمینہ، اب میری کلاس کا وقت ہے، میں کلاس لینے جا رہی ہوں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا زرمینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو وہی سچا عاشق رسول ہے. اس نے اٹھتے ہوئے زرمینہ کی طرف دیکھا اور اسی دھیمے سے لہجے میں بولی اور خداحافظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی. دل کے آئینے میں ہے تصور یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. وہ اپنے اسی انداز میں بھاگتا ہوا ہاتھ میں موبائل اور چائے کا کپ لیے کلاس میں آیا. کہتے ہیں جب آپ کو محبت ہو جائے تو آپ کو اس محبت کو قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، اور وہ جتنا وقت ہوتا ہے آپ کے لیے ایک ایک سیکنڈ کی اذیت کا سبب بنتا ہے. اور جب وہ محبت قبول ہو جائے آپ کو اندر سے ایک سکون ملتا ہے. آپ اپنے محبوب کی صورت سے پھر بھاگتے نہیں ہیں، محبوب کو سوچتے ہیں، اس کے ایک دیدار کے لیے پوری دنیا کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. وجدان کو بھی اپنی محبت کے قبول کرنے پر ایک سکون ملا تھا. اب وہ اس محبت سے بھاگتا نہیں تھا، اس کو ہر طرح سے قبول کرتا تھا. سلام کے بعد اب وہ بغیر کچھ بولے اٹینڈنس لیتا تھا اور روانی سے بولتا چلا جاتا، بغیر مسکرائے، بغیر کسی سے بات کیے. آج بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا کہ اس کے دل کو عجیب سی گھٹن ہونے لگی. آج رول نمبر 12 پر کوئی نہیں بولا تھا. اس نے ایک بار پھر رول نمبر 12 کہا، پھر کوئی نہیں بولا. اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل کو زخمی کر دینے والا احساس اس کے اندر ہوا. اس نے نظریں اٹھائیں. وہ جو کبھی رول نمبر 12 پر نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، آج اس کی نظریں پوری کلاس کا تعاقب کرنے لگیں. وہ بغیر کچھ بولے ایک ایک کرسی پر نظریں گھماتا ہوا اس ایک لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے سامنے وہ ہار گیا تھا. ویئر از رول نمبر 12؟ اسے خود پر قابو پاتے ہوئے بغیر کسی تاثر کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. سر وہ لائبریری گئی تھی، میں اس کو لینے گئی بھی تھی مگر وہ وہاں نہیں تھی. میں اس کو ہر جگہ دیکھا جہاں ہم ہوتے ہیں مگر وہ کہیں نہیں ملی. وہ رونے والے انداز میں بولتی گئی اور سامنے کھڑے سید وجدان حسین شاہ کے دل پر چھریاں چلنے لگیں. اس کو لگا جیسے اس کا دل کوئی چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ رہا ہے. آپ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر اکیلا کیوں چھوڑ دیا اسے؟ اس کو پتا تھا کہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شاید کلاس میں چھپی ہوتی، مگر وہ تو زرمینہ تھی جو کبھی اکیلی نظر ہی نہیں آئی تھی، جو ڈر سے کسی لڑکی سے بھی بات نہیں کرتی تھی. وہ کافی ٹائم سے نہیں مل رہی، وہ کدھر ہے؟ سر میں نے بہت ڈھونڈا تھا اس کو. اب فضا باقاعدہ رونے لگی تھی. ڈھونڈا تو ملی کیوں نہیں؟ اس نے ایسے انداز میں کہا کہ سب حیران رہ گئے. آپ آئے میرے ساتھ فضا. وہ سب کچھ وہاں چھوڑ کے فضا کے ساتھ کلاس سے باہر چلا گیا. اس کے اس انداز پہ سارے کلاس والے اس کو غور سے دیکھنے لگے. اس کی آنکھوں کی وحشت سب کو صاف صاف دکھائی دینے لگی. آج وہ ان سب کو ایک ٹیچر سے زیادہ ایک دیوانہ لگ رہا تھا جو اپنی محبوبہ کی گمشدگی پر مارا مارا پھر رہا ہو. آپ آخری دفعہ کہاں بیٹھے تھے؟ اس نے منہ سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فضا سے پوچھا. سر آخری دفعہ ہم یہاں گراؤنڈ میں بیٹھے تھے. وہ لائبریری جانے کی ضد کرنے لگی. میں یہیں پھولوں کے پاس بیٹھی تھی. وہ لائبریری چلی گئی. آپ کی کلاس سے 10 منٹ پہلے میں اس کو ڈھونڈنا شروع ہوئی مگر وہ کہیں نہیں ملی. وہ تو بہت ڈرتی ہے سب سے. اس کے تو کوئی دوست بھی نہیں ہے میرے علاوہ. یہاں وہ تو میرے علاوہ کہیں جاتی بھی نہیں ہے. فضا روتے ہوئے اس کو ایک ایک لفظ بتانے لگی اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا. کہیں سے اس کو وہ نظر آ جائے، کہیں سے اس کو وہ حجاب والی صورت نظر آ جائے، مگر وہ کہیں نہیں تھی. اس کو لگا اس کا دل پھٹنے لگا ہے. اگر کچھ دیر اس کو وہ نظر نہ آئی تو شاید وہ مر جائے گا. اس نے اپنے جیب سے سگریٹ نکالا اور پینے لگا. آج سید وجدان حسین شاہ کو سگریٹ پیتے ہر کوئی دیکھ رہا تھا. آج اس دیوانے کی دیوانگی سارا جہان دیکھ رہا تھا اور وہ مارا مارا پھر رہا تھا بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے. اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ ایک ٹیچر ہے اور سب اسی کو دیکھ رہے ہیں. وہ ادھر سے ادھر بھاگتا رہا. ایک سگریٹ ختم ہوا تو دوسرا لگا لیتا. آج وہ پوری دنیا کو اپنے اس رویے سے چیخ چیخ کر بتا رہا تھا، ہاں مجھے محبت ہو گئی ہے. وہ جو محبت سے کہیں اوپر ہوتا ہے، مجھے اس لڑکی سے عشق ہے. وہ لائبریری میں گیا، ایک ایک بندے کو دیکھنے لگا مگر اس کو وہاں کہیں نظر نہیں آئی. خیریت وجدان سر؟ ہر کوئی اس کی یہ جنونیت دیکھ کر اسے ایک ہی بات پوچھتا اور وہ سگریٹ ہاتھ میں لیے بغیر جواب دیے بھاگتا چلا جاتا. کیا ہوا ہے سر کو؟ باہر کھڑے ہوئے ہر اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتا اور وہ سب سے بے نیاز اس کو بس دیکھتا رہا. ملکہ کہاں ہو تم؟ وہ سیڑھیوں کے پاس رکا. اس کا سانس پھولنے لگا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے اور لمبے لمبے سانس لینے لگا. کہاں ہو تم؟ سنو، آ جاؤ میرے سامنے ملکہ. اس سے پہلے کہ وجدان کا دل دھڑکنا بھول جائے، اس کی سانسیں رک جائیں. زرمینہ
फिजा जरमीना को स्टेडियम के एक कोने में बैठे हुए देखकर ऊंचा सा चिल्लाई, क्या कर रही हो तुम यहाँ? फिजा ने उसी लहजे में उससे पूछा। वो जो अपने हाथ में किताब लिए बैठी थी चौंक के उसकी तरफ पलटी। क्या हुआ है फिजा? उसने फिजा को पहली दफा इतने गुस्से में देखा था। मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? क्या कर रही हो तुम यहाँ? यहाँ पर मरने आना था तो मुझे बता कर आती ना। फिजा के लहजे में गुस्सा, फिक्र, परेशानी सब तासुर झलक रहे थे। मैं लाइब्रेरी में थी, फिर यहाँ देखा कोई नहीं है तो सोचा कुछ देर यहाँ पर बैठकर किताब पढ़ लूं। मगर तुम्हें क्या हुआ है? वो अब भी हैरत से फिजा को देखती रही। वो ऐसा क्यों कर रही है? आखिर हुआ क्या है फिजा? बकवास बंद करो, अपना टाइम देखा है तुमने? वजदान सर की क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है। ओ यारा जी, मुझे तो होश ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं चला। उसने हाथ पर बंदी घड़ी को एक नजर देखा और फिर फिजा को देखने लगी। उसका गुस्सा बिल्कुल जायज था। वो कैसे किताब में गुम हो गई उसको खबर ही नहीं हुई। और सर उनकी क्लास, चलो अब इधर से, वजदान सर तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। फिजा ने उसका हाथ पकड़े हुए उसको ले जाने लगी। वजदान सर? वो चलते चलते एकदम रुकी, जैसे उसको लगा हो कि उसको सुनने में गलती हुई हो। वजदान सर उसको ढूंढ रहे हैं? जी हाँ वजदान सर, वो कब से तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? उसने एक बार फिर हैरत से उससे पूछा। जरी अपनी बकवास बंद करो और चलो, सर कब से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उसने गुस्से में जरमीना का हाथ पकड़ा और फिर से उसको घसीटने लगी। हाँ वही तो मैं पूछ रही हूँ ना, सर मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्लास में इतने लोग बंक भी करते हैं, सर ने तो कभी नहीं ढूंढा उनको, फिर मुझे क्यों? उसने एक बार फिर उससे पूछा जो गुस्से में चली जा रही थी और उसको हाथ पकड़े घसीटे जा रही थी। जरी ये बकवास जो तुम मुझसे पूछ रही हो ना, तुम सर से पूछना, वो पागलों की तरह तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। अब की बार उसका लहजा और अंदाज ऐसा था कि वो बगैर कुछ पूछे उसके साथ साथ चलने लगी। मुझे तो लगता है वजदान सर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, इरम ने क्लास में बैठे हानिया को देखते हुए कहा, जो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। इंटरेस्ट? वो क्यों लेंगे जरमीना में इंटरेस्ट? हानिया ने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ इरम को देखा, जबकि उसको खुद भी कुछ ऐसा ही वहम हुआ था। आज जिस वजदान को वो देख रहे थे उससे तो सबको पता चल रहा था कि वजदान के लिए जरमीना क्या अहमियत रखती है। तुमने देखा नहीं हानिया, वो कैसे क्लास से बाहर गए और कैसे इधर से उधर फिर रहे हैं, सिर्फ उसको ढूंढने के लिए, जैसे वो बच्ची है जो कोई खो गई है। इरम ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने हर स्टूडेंट को लेकर ऐसे ही पोजेसिव होते हैं और जमीने में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो सरवजदान जैसा बंदा उसके पीछे पड़े। उसने नजरें झुकाते हुए पुरसोच से अंदाज में इरम को कहा। उसके दिल में एक आग लगी हुई थी, कैसे वो उनके ऑफिस गई और कैसे उन्होंने उसको धुतकार दिया और आज उस जरमीना के लिए कैसे मारे मारे फिर रहे हैं। जरमीना, तुम हानिया का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। वजदान को हानिया ने चाहा है, वो सिर्फ उसका है और अब तो मेरी चाहत मेरी जिद बन गई है। मैं उसको हासिल करके रहूंगी, कोई कुछ भी कर ले। वजदान सिर्फ हानिया का ही है, सिर्फ हानिया का। उसने आंखों में आंसू लिए जलते दिल के साथ दिल ही दिल में कहा। वो सीढ़ियों के पास ऐसे ही खड़ा था जैसे उसने आज बहुत काम किया हो, वो बहुत थक गया हो। अब उसकी एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही थी। वो घुटनों पे हाथ रख के झुक के खड़ा रहा। आज पांचों बहनों का इकलौता भाई, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा एक लड़की के लिए यूं दीवाना वार फिर रहा है। उसको आज उस लड़की के अलावा किसी का कोई होश नहीं था। आज उसकी एक ही तमन्ना थी, बस एक बार, सिर्फ एक बार वो उसको अपने सामने देख ले। उसे आंखें बंद की और आंखों का कोना साफ करने लगा जिससे मुसलसल आंसू निकल रहे थे। क्या मोहब्बत इतनी ही बेबस होती है? क्या हर कोई मोहब्बत में इतना ही बेबस होता है? या वही हुआ था? क्यों वो उस एक लड़की को देखने के लिए दीवाना बना हुआ है? आखिर क्यों? वो आंखों को मसलता हुआ जैसे ही ऊपर हुआ उसको सामने से आती हुई हिजाब में वो लड़की नजर आई, जो आज भी पहले दिन की तरह हिजाब के साथ कंधों पर सफेद चादर लिए दूसरी लड़की के हाथों में हाथ डाले उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसने उसको एक बार देखा और गर्दन झुका ली। ए मेरे मौला, तू मुझे गुनाहगार की भी सुनता है, बेशक तू बहुत रहीम है। वो जो कुछ वक्त पहले इधर उधर दीवानावार फिर रहा था एकदम पुरसुकून हुआ, जैसे उसको उसकी दुनिया मिल गई हो। उसने खुदा से बस आज उस एक दीदार की दुआ की थी, या अल्लाह बस एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा वो मुझे नज़र आ जाए। उसके नज़र आते ही उसका दिल चाहा वो वहीं सजदे में गिर जाए, खुदा का रो रो कर शुक्रिया अदा करे, सजदे में गिरे और फिर कभी भी ना उठे, उसको मांगता रहे। उसने अभी तक खुदा से उस लड़की को नहीं मांगा था। वो खुद को उसकी पाकीज़गी के काबिल नहीं समझता था। वो नहीं चाहता था कि वो उसको मांगे, वो लड़की उसको मिले। वो तो बस उसकी मोहब्बत में मर जाना चाहता था।
جیسے جیسے وہ حجاب میں ملبوس سفید چادر کندھوں پر کیے نزدیک آ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو رہی تھی، اس کے سارے اعضاء جواب دے رہے تھے، اس کو لگا اس کی ٹانگوں میں سے رفتہ رفتہ سانس نکل رہا ہے اور وہ ابھی گر جائے گا، اس کی آنکھیں ابھی چھلک جائیں گی، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگیں گے، وہ خود پر قابو نہیں پا سکے گا، وہ اس کے سامنے گر جائے گا۔ وہ جیسے جیسے قریب ہوتی گئی، اس کی جھکی نظریں اس کے قریب آتے قدموں کا تعاقب کرنے لگیں، وہ اس کے پاس آئی ہی تھی کہ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے مخصوص انداز میں اس کو ایک نظر بھی دیکھے بغیر وہاں سے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اس کے وہاں سے جانے پر فضا نے زرمینہ کی طرف دیکھا۔ ابھی تو اتنا پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے اور ابھی دیکھ کر بات بھی نہیں کی۔ فضا زرمینہ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہنے لگی، وہ سید وجدان حسین شاہ ہے، زرمینہ کو کیوں ڈھونڈے گا؟ زرمینہ نے نظریں جھکائے ہوئے فضا سے کہا، مگر زری ابھی تو اتنا… اچھا چھوڑو نا، چھٹی ہو گئی ہے، جان جی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ فضا بول ہی رہی تھی کہ زرمینہ نے اس کی بات کو کاٹ دیا اور چلنے لگی۔ سر نے اس سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا اور یہ کہے جا رہی ہے کہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ زرمینہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اس کو عجیب سا دکھ ہوا تھا وجدان کے ایسے جانے پر۔ خیر مجھے کیا، نہیں پوچھنا تو نہ پوچھیں، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ جان جی کدھر ہیں آپ؟ یا اللہ کیا ہوگا، اب میں اکیلے کیسے یونیورسٹی میں بیٹھوں؟ اب تو سب جا رہے ہیں، میں کیا کروں گی، کیسے جاؤں گی؟ میں تو پہلے کبھی لوگ گاڑی پر بھی نہیں گئی، میں کیا کروں خدایا، میں کیسے جاؤں گی؟ جان جی کدھر ہیں آپ؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک مجھے لینے؟ وہ یونیورسٹی کے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی بھائی کا انتظار کر رہی تھی اور بار بار چوکیدار سے پوچھ رہی تھی، چاچا میری گاڑی تو نہیں آ رہی نظر؟ نہیں بیٹا میں پہچانتا ہوں تمہاری گاڑی کو، آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ وہ بار بار اٹھتی اور پھر بیٹھ جاتی۔ یا اللہ میں کیا کروں گی اب؟ بیٹا آپ پریشان نہ ہو، آپ کی گاڑی آ جائے گی۔ چاچا پوری یونی خالی ہو گئی ہے، میں کیسے بیٹھوں گی اتنا ایسے؟ نہیں بیٹا سب ٹیچرز اندر ہی ہیں، ان کا کوئی میٹنگ سیٹنگ چل رہا ہے۔ رضوان خان نے اس کو پریشان ہوتا دیکھ کر کہا، چاچا آپ پلیز ایک بار دیکھیں نا۔ ہاں میں دیکھتا ہوں پر تم پریشان نہ ہو۔ وہ دروازے سے باہر جا کر دیکھنے لگا۔ ٹائم گزرتا گیا اور ایسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کی ہمت اب جواب دینے لگی، اٹھی اور یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر گئی۔ کدھر جا رہے تم؟ رضوان خان نے اس کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ گھر جا رہی ہوں میں۔ چلا جائے گا اکیلے؟ جی چاچا میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے ہوتے ہوئے روڈ تک آئی۔ وہ پہلی دفعہ ایسے روڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ وہ آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں خوفزدہ سی دعا مانگتی رہی، اللہ پاک آپ کو پتا ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے، پلیز میری مدد کریں۔ وہ آنکھیں بند کیے بس اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت مانگتی رہی۔ اس کے کھڑے ہونے پر ہر ٹیکسی والا رکتا اور اس سے پوچھتا، کہاں جانا ہے بی بی؟ مگر وہ کسی کو بھی جواب دیے بغیر نیچے دیکھنے لگ جاتی اور ٹیکسی والے بھی 1 منٹ روک کے وہاں سے چلے جاتے۔ کتنی ہی گاڑیاں اس کے پاس رکی تھیں مگر وہ کسی ایک پر بھی نہ بیٹھی۔ اللہ جی میری مدد کریں۔ وہ نظریں جھکائے دعا کر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک آواز آئی، آپ؟ اس نے اپنی جھکی نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی جس نے اس کی نظریں اٹھتے ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ سلطان نے شدید پریشانی سے مکینک سے پوچھا جو پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی گاڑی کے نیچے لیٹا پرزے نکال رہا تھا اور ڈال رہا تھا۔ بھائی بس 15 منٹ اور لگیں گے، پھر آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اس مکینک نے گاڑی کے نیچے سے ہی سلطان کو بتایا۔ 15 منٹ مزید؟ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جو 4:05 بجا رہی تھی۔ زری کو تو 2:30 بجے چھٹی ہو جایا کرتی ہے، وہ کیا کر رہی ہوگی؟ اب یہاں کوئی گاڑی یہاں بھی نہیں ہے جو میں لوکل جاؤں، اور بابا جان اور لالا گل بھی دور ہیں۔ یا میرے مالک میں کیا کروں اب؟ وہ سوچتا، وہ کبھی ادھر ٹہلتا اور کبھی ادھر، کبھی گاڑی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا۔ یار تم سے 1 گھنٹے میں ایک گاڑی نہیں ٹھیک ہوئی۔ خان جی اب گاڑی میں کام ہی اتنا ہے، میں کیا کرتا؟ اس نے برا منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر پرزے جوڑنا شروع ہو گیا۔ کاش میں زری کو موبائل لے دیتا، مجھے اس کی خیریت کا پتہ چل جاتا، اس نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا اور پھر مکینک کے پاس چلا گیا۔ رقیہ سلطان کو پھر سے فون لگاؤ، ابھی تک وہ کیوں نہیں لایا اس کو؟ دادی اماں اپنے کمرے سے باہر آئی تھی اور رقیہ بیگم سے تیسری بار فون کروا چکی تھی۔ اماں سلطان کہہ رہے ہیں کہ بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، بس 15 منٹ میں چلا جائے گا۔ ایسا بھی کیا کام جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ زرمینہ گل کیا کر رہا ہوگا وہاں اکیلے؟ اب کی بار ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اماں میں نے کہا تھا زری کو ایک موبائل لے دیں، اسے کون سا شوق تھا موبائل کا، مگر میں نے اسی دن کے لیے کہا تھا، آج اس کے پاس موبائل ہوتا تو ہمیں اتنی پریشانی نہ ہوئی ہوتی۔
ہمیں اس کی کوئی خبر تو مل جاتی ہے، اب پتہ نہیں کدھر ہوگی وہ، اتنا وقت ہو گیا ہے۔ رقیہ بیگم دادی اماں سے زیادہ پریشان تھی، بار بار دعا کر رہی تھی، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے امان میں رکھنا، اس کو تو راستوں کا بھی نہیں پتا، کیا کری ہوگی وہ۔ یونیورسٹی کا ماحول، ان کو یونیورسٹی کے ماحول پر ہمیشہ پریشانی ہوتی تھی، آج تو وقت بھی اتنا ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں، میری بچی بہت سمجھدار ہے، خود کو حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اماں نے خود کو تسلی دی اور وضو کرنے لگیں۔ انہوں نے زمینہ کی خیریت سے واپس آنے کے لیے نوافل پڑھنے تھے۔ وہ ویسے ہی اس کے پاس نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ سر میری گاڑی نہیں آئی، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ پہلی بار تھی کہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی، اس کو لگا جیسے وہ آج کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ اس کے اتنے پاس تھی کہ درمیان سے کوئی تیسرا بندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے میرے مولا، میرے محبوبہ میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ میں اس کو نظر اٹھا کے دیکھ سکوں۔ اس نے زرمینہ کے اتنے پاس کھڑے ہوتے ہوئے سوچا، بابو جی کچھ دے دو، صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے، کچھ دے دو۔ وہ دونوں وہاں روڈ پر کھڑے ہی تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی آئی جو مسلسل اس سے کچھ مانگ رہی تھی۔ وہ مانگنے والوں کے ہاتھ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بھرا کرتا تھا، مگر اس کو سخت نفرت تھی ان لوگوں سے جو پیشہ ورانہ مانگتے تھے، جنہوں نے مانگ کر پیٹ پالنا ایک پیشہ بنا رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں کو دھوتکارتا بھی نہیں تھا، مگر ان کے خالی ہاتھ کبھی بھرتا بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی مانگتی رہی اور اس نے اس کو بس یہی کہا کہ بیٹے چلے جائیں آپ یہاں سے۔ اس لڑکی کو پتہ چل گیا تھا کہ اسے اس سے کچھ نہیں ملنا۔ وہ جلدی جلدی وہاں سے گئی اور کسی اور کے پاس کھڑی ہو گئی اور وہی مخصوص جملے دہرانے لگی، آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں؟ وہ اب نظریں جھکائے اس کی طرف مڑتے ہوئے پوچھنے لگا، نہیں سر میں چلی جاؤں گی۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، آئے میں آپ کو گاڑی میں بٹھا دوں۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا ہی تھا کہ پھر وہی لڑکی آ گئی، بابو کچھ دے دو نا، کچھ تو دے دو، آپ ہی ہمیں کچھ دے دو۔ وہ اب کی بار زمینہ کی طرف مڑی تھی اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگی، بیٹا میں نے آپ سے کہا نا کہ جائیں یہاں سے۔ زمینہ کی طرف اس کو جاتا دیکھ کر اب اس نے سختی سے اس لڑکی کو بولا تھا، مگر وہ لڑکی وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بابو کچھ تو دے دو نا، اس کی پیاری آنکھوں کا صدقہ ہی دے دو۔ اس نے زمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے شوق سے وردان کو کہا۔ وردان کو لگا کہ اب کی بار وہ وہاں سے ہل نہیں پائے گا۔ وہ اس سے ان آنکھوں کا صدقہ مانگ رہی تھی جس پر اس نے اپنا آپ ہار دیا تھا، جن آنکھوں کو دیکھ کر وہ دنیا کو بھول گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ سید وجدان حسین شاہ ہے جس پہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی مرتی ہے۔ آج وہ اس لڑکی کی آنکھوں کا صدقہ مانگ رہی تھی جو اس کو اپنی آنکھوں سے مرنے کی سخت رکھتی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں بولا کہ اس کی آنکھوں کے صدقے میں میری جان لے لو، میری ساری زندگی لے لو، کیا اس سے بھی بڑا کوئی صدقہ ہو سکتا ہے جو کسی کو دے۔ وہ اس لڑکی کے پاس گیا اور اپنا والٹ نکالا اور اس لڑکی کو 5,000 کا نوٹ دیا۔ اس کے پاس اس کی آنکھوں کا صدقہ دینے کے لیے اس کے والٹ میں اس سے بڑا کوئی نوٹ نہیں تھا۔ اس لڑکی نے پیسے لیے اور الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی 5,000 کا نوٹ تک نہیں دیکھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس کتنے کا نوٹ ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تو آیا، وہ خوش تھی، وہ سمجھتی تھی یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ اس نے ان کو دعا دی تھی، خدا تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ اس کی اس بات پر وجدان کے دل میں سکون اترا، چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا، اور اس نے دل میں آمین کہا۔ زرمینہ نے یہ سارا منظر دیکھا تھا، اس نے 5,000 کا وہ نوٹ بھی دیکھا تھا جو اس نے اس لڑکی کو دیا تھا جس کو وہ 10 روپے دینے کا بھی روادار نہیں تھا۔ اس کی طرف دیکھتی رہی اور وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ آئے میں آپ کو گاڑی میں بٹھا لوں، اس نے زرمینہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا جو اسے دیکھے جا رہی تھی، اور وہ نظریں جھکائے اس کے پاس تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے کیوں اس لڑکی کو 5,000 دیے۔ اس لڑکی نے تو اس سے آنکھوں کا صدقہ مانگا تھا، اس نے تو کبھی اس کی آنکھیں دیکھی ہی نہیں، پھر اس نے کیوں ان آنکھوں کا صدقہ 5,000 دیا ہے۔ زرمینہ، وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے ایک آواز سنی اور ایک دم پیچھے مڑی، جان جی آپ کون تھا یہ زری؟ سلطان نے گاڑی چلاتے ہوئے کچھ وقت بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے ٹیچر ہیں یہ وجدان سر، اس نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم باہر کیوں آئی تھی؟ تو کدھر جاتی میں؟ اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ وہ پہلی دفعہ ایسے سڑک پر کھڑی ہوئی تھی، اتنا انتظار کیا تھا۔ زری یہ لو موبائل۔ سلطان نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور زری کی طرف کیا۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ جو کب سے منہ بنائے باہر دیکھ رہی تھی، موبائل کو دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اس کی ضرورت ہے زری، آج اگر موبائل ہوتا تمہارے پاس تو اتنی پریشانی نہ ہوتی، تم اس طرح روڈ پر کسی غیر مرد کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی۔ اس نے آخری جملہ اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو ایک دم کرنٹ لگا، اس کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ غیر مرد؟ اس نے اپنے دل میں وہ جملہ دوبارہ دہرایا اور موبائل لیتے ہوئے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ وجدان، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ فاطمہ کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کو ایک منٹ کے لیے یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ اسی کی بہن ہے جو اس سے بات کر رہی ہے۔ جی آپی،
کھانے کا آخری نوالا اس نے پلیٹ میں ہی چھوڑتے ہوئے کہا۔ اگر وہ آخری نوالا ڈال بھی لیتا تو بہن کا یہ رویہ دیکھ کر شاید نیچے نہ کر پاتا۔ آپ ہی خیریت تو ہے نا؟ بہن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی خیریت ہے، رات کو تمہارے کمرے میں آ کر بات کرتے ہیں۔ اب کی بار لہجے کے ساتھ ساتھ نظروں میں بھی سختی آئی۔ مگر آپ ہی کہا نا رات میں کریں گے بات۔ وہ اٹھی اور برتن اٹھا کے لے جانے لگی۔ جو کبھی اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی تھی، آج وہ اس کا ایک الگ ہی روپ دیکھ رہا تھا۔ ضرور کوئی بڑی بات ہے، ورنہ آپ ہی تو کبھی ایسی بات نہیں کرتی۔ وہ وہی کرسی پر بیٹھا سوچنے لگا۔ اوہ کہیں آپ ہی نے میری ڈائری تو نہیں دیکھ لی؟ اچانک سے اس کے دماغ میں وہ ڈائری آئی جس میں وہ اپنی ملکہ کے لیے شعر لکھتا تھا، کبھی اس کی آنکھوں پر تو کبھی اس کی معصومیت پر۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور جلدی جلدی الماریوں کا دروازہ کھولنے لگا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ ہی نے ڈائری نہیں دیکھی میری۔ اس نے ڈائری کو وہیں دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور پھر سے ڈائری وہاں رکھ دی جہاں وہ پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہر چھوٹی چھوٹی بات سوچتی تھی۔ اس کو لوگوں کی باتیں بہت کم سمجھ آتی تھی، ہمیشہ سیدھی سیدھی باتیں کرنے والی، بہت کم دوسروں کی باتوں کو سمجھتی تھی۔ اور آج تو اس کے پاس سوچوں کا ایک وسیع سمندر تھا۔ اس نے بہت کچھ سوچنا تھا، بہت ساری باتوں کو مطلب نکالنا تھا۔ وہ ہمیشہ آنکھیں بند کی بازوؤں کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر سوچا کرتی۔ زری وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر لیٹی تھی۔ آج وہ بالکل چپ تھی۔ زری اب کی بار رقیہ بیگم اس کے پاس آئی تھی اور اس کے بازوؤں سے پکڑ کر ہلایا۔ جی اماں۔ وہ جو سوچوں میں گم تھی ایک دم سے اٹھی اور صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے زری، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں اماں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو پھر ایسے کیوں لیٹی ہو؟ ایسے ہی اماں۔ زری اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنی ماں سے نہ چھپانا۔ وہ ہمیشہ اس کے یونیورسٹی جانے کے بعد بہت فکر مند رہتی تھی، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دل پر لیتی تھی۔ ان کے دل کو ہر وقت عجیب سا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اماں پریشان نہ ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے، آج جان جیت کا انتظار کرتی رہی نا تو بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ موبائل دیا ہے نا سلطان نے تمہیں؟ جی اماں دیا ہے۔ اب بس یونیورسٹی موبائل لے کر جانا تاکہ آئندہ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو تمہاری خیریت کا پتہ تو ہو ہمیں۔ اچھا زری اب جاؤ، جا کر سو جاؤ، صبح سحری بھی کرنی ہے، تراویح پڑھ کر سو جانا بس، پھر تم سے اٹھا نہیں جاتا۔ انہوں نے وہاں سے اٹھتے ہوئے اس کو کہا۔ آج رمضان المبارک کی پہلی رات تھی۔ زری کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس پر قیامت کی طرح برسے گا۔ آپ ہی کیا ہوا ہے، کیوں کر رہی ہیں آپ ایسے بات؟ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے پاس اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وجدان یہ تم مجھ سے نہ پوچھو، یہ تم خود سے پوچھو کہ کیوں کر رہی ہوں میں ایسے بات۔ اس نے اسی سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ ہی آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، بتائیں نا کیا ہوا ہے۔ وجی یہ کیا ہے؟ وہ کھڑی اور اس کے سرہانے کے نیچے سے وہ ڈبی نکلا لی اور اس کے سامنے کی۔ آپ ہی یہ آپ کو کیسے؟ اس کا سانس حلق میں اٹکنے لگا۔ اس کو یقین ہی نہیں ہوا کہ اس کی بہن کو کیسے پتہ چل سکتا ہے، اس کو یہ سگریٹ کی ڈبی کیسے مل سکتی ہے۔ وجدان اب بولو گی کچھ، کیا ہے یہ؟ اس نے سگریٹ کی پڑی ہوئی ڈبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو اس کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھا تھا، بولنے کے لیے اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے اور بہن کو وہ جھوٹ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ اسموکنگ کرنے لگے ہو تم وجی؟ اب کی بار اس کا لہجہ بالکل نرم تھا۔ اس نے اس سے بہت نرمی سے پوچھا، اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ آپ ہی اس کی جھکی نظریں اوپر اٹھیں۔ بہن کی انجان ہوتی آنکھوں میں اس نے ایک پل کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وجی کون ہے وہ لڑکی؟ اس نے اس کی جھکی نظریں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری اسٹوڈنٹ ہے آپ ہی۔ اس نے بغیر جھوٹ بولے اپنی محبت کو قبول کر لیا۔ جس محبت کو اس نے خود قبول کر لیا تو اس کو چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ عام لڑکوں کی طرح نہیں تھا جو چھپی محبت کرتا، لڑکیوں کو محبت کے جھانسے میں لاتا اور مجبوری کا بہانہ بنا کر اس کو چھوڑ دیتا۔ اس نے محبت کی تھی اور آج وہ اس محبت کو قبول بھی کر رہا تھا۔ خدا کے سامنے اس نے پہلے ہی قبول کر لی تھی، آج وہ اپنی بہن کے سامنے بھی قبول کر رہا تھا۔ یا اللہ میں کیوں سوچ رہی ہوں اتنا، میرا تعلق ہی کیا ہے اس سے جو میں سوچے جا رہی ہوں؟ مگر انہوں نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں انہوں نے اس لڑکی کو 5,000 دیے جس کو وہ 10 روپے بھی نہیں دے رہے تھے؟ انہوں نے کب دیکھی ہے میری آنکھیں؟ مجھے تو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ مجھے اگنور کیا۔ کلاس میں سب کو دیکھتے ہیں سوائے میرے، سب کا نام بھی لیتے ہیں، میرا تو نام لیتے ان کو گناہ ہوتا ہے۔ جب اتنا اگنور کرتے ہیں تو 5,000 ایک مانگنے والی کو کیوں؟ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ڈائری پر لکھتے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں ان کو، کیوں میں اپنی ڈائری پر ان کو لکھ رہی ہوں؟ اس نے اپنی ڈائری کو پڑھنا شروع کیا جو اس نے کئی دنوں سے لکھی تھی اور ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیا لکھ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ پڑھنے لگی اس کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پچھلے کئی صفحوں میں بس ایک ہی شخص کا ذکر کیا تھا بغیر اس کا نام لیے۔ کہاں کی ہے وہ لڑکی؟
مانسہرہ کی ہے آپی۔ اس نے ویسے ہی نظریں جھکائے رکھی اور بہن کے سوال پہ سوال پوچھنے لگی اور وہ ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ کون سی کلاس میں ہے وہ؟ فرسٹ سیمسٹر زولوجی کی ہے۔ کب سے تمہیں اس سے محبت ہوئی؟ بہن اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بس پوچھتی گئی۔ اس سوال کا جواب تو مجھے بھی نہیں پتا آپی، میں نے بس اس کو ایک نظر دیکھا اور پھر مجھے پتا نہیں مجھے کب اس سے محبت ہو گئی۔ اب کی بار اس نے بہن کو دیکھتے ہوئے کہا، پیاری ہے؟ بہن نے بڑے تجسس سے پوچھا۔ اس کو پتا تھا اس کا بھائی جس لڑکی کو پسند کرے گا وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوگی۔ بہن کے سوال پر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سوچ رہا تھا کیا اس نے اس لڑکی سے زیادہ پیاری لڑکی کو دیکھی ہے؟ کیا اس سے پیارا کوئی ہے اس دنیا میں جو اس نے دیکھا ہو؟ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس حجاب والی کا سراپا پھر سے اس کی نظروں کے سامنے سے گزرا اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ وجی، کیا وہ بہت پیاری ہے؟ بہن نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ایک بار پھر سے پوچھا۔ آج سے پہلے اس نے اس کے چہرے پر کسی لڑکی کے ذکر پر ایسی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ لڑکی اس کے لیے کیا بن گئی ہے۔ آپی، میں نے اس کو بس حجاب میں دیکھا ہے، میں نے بس اس کی آنکھیں دیکھی ہیں اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ مسکراتا ہوا بس بولتا جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ بس حجاب میں دیکھا ہے؟ اگر وہ لڑکی پیاری نہ ہوئی تو؟ اس نے بھائی کی اس بات پر بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ آپی، کیا محبت خوبصورتی سے ہی ہوتی ہے؟ کیا ایک لڑکی خوبصورت نہ ہو تو اس سے محبت کا کوئی حق نہیں ہوتا مرد کو؟ مجھے اس کی خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں آپی، میں نے اس کو قبول کیا ہے خدا کے سامنے اور آج آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں اور ایک دن پوری دنیا کے سامنے بھی کروں گا انشاءاللہ۔ وہ چہرے پر محبت کی معصومیت لیے نظریں جھکائے روانی سے بولتا جا رہا تھا اور بہن اس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ بھی تم سے ایسی محبت کرتی ہے جیسی تم کرتے ہو؟ اس نے بہن کی بات پر اپنا سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت اتری اور ایک بار پھر مسکراہٹ آئی۔ آپ ہی ضروری تو نہیں جس سے ہم محبت کریں بدلے میں ہم اس سے محبت ہی طلب کریں؟ اس نے اسی مسکراہٹ سے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب کیا ہے وجی؟ وہ تم سے محبت نہیں کرتی؟ آپ ہی، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اس سے… یہ کہہ کر وہ آگے سے کچھ بول بھی نہ سکا۔ مطلب اس لڑکی کو پتہ ہی نہیں جس کے لیے آپ برباد ہوئے جا رہے ہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں 5 بہنوں کو اکلوتا بھائی اس کی محبت میں اپنی بہنوں سے بات کرنا بھول گیا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اس کی محبت میں اب ان کے پاس بیٹھنے کے بجائے اپنے کمرے میں بیٹھتا ہے؟ اس کو اس بات کا بھی نہیں پتہ کہ اس کی محبت میں وجدان شاہ نے خود کی بربادی کا پہلا قدم اٹھا لیا ہے، وہ سگریٹ پینے لگا ہے۔ بہن اس کو غور سے دیکھتے ہوئے بس بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس کو ایک رنج تھا، اس کا بھائی ایک لڑکی کی محبت میں سب کچھ کیسے بھول سکتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ ماں باپ کو بھول گیا، ٹھیک ہے وہ بہنوں کو بھول گیا، مگر وہ اپنا آپ کیسے بھول سکتا ہے؟ بہن کی ان باتوں نے اس کو اندر سے جھنجھوڑا، اس کے اندر درد کی ایک لہر اٹھی۔ وہ جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی پیچھے ہوا، اس کا سر بیڈ کے ساتھ لگا اور ایک زوردار آواز آئی۔ پیچھے ہوتے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ وہ ایسا خودگرض کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکی کی محبت میں وہ دوسرے رشتے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جلدی سے ادھر سے اٹھی، اس کو اپنے دل سے لگایا جو بالکل بے حال سا پیچھے ہوا تھا۔ آپی، میں اب شاید جی نہ سکوں اس کے بغیر۔ بہن کے دل کے ساتھ لگے ہوئے اس سے ایک درد سے کہا، وہ درد جو بہن کے اندر تک اترا۔ وجی، تم نہ پریشان ہو، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں، اس لڑکی کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ تم اس سے اس قدر محبت کرتے ہو۔ بھائی کا ماتھا چومتے ہوئے وہ ایک بار پھر بولی، ضروری نہیں آپ ہی اس کو پتہ ہو، میں نے اس سے پاک محبت کی ہے اور محبت کی پاکیزگی میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے جس سے آپ محبت کرو اس کو پتہ ہو۔ اگر اللہ نے میرے دل میں اس کے لیے ایسے جذبات ڈالے ہیں تو اس کے دل میں بھی میرے لیے کچھ تو ڈالیں گے، وہ بھی تو کچھ سوچے گی، اس کو بھی تو کچھ محسوس ہوگا۔ کسی کونے میں ایک لڑکا اس کو دن رات دعاؤں میں مانگتا ہے، اس کو بھی تو میری تڑپ محسوس ہوگی۔ میں انتظار کروں گا آپ ہی کہ میں اس کی محبت کو اس کو بتائے بغیر انتظار کروں گا۔ اگر مجھے پوری زندگی میں انتظار کرنا پڑا تو کروں گا۔ اس کے بعد اب یہ دل کسی کے لیے نہیں دھڑک سکتا، یہ آنکھیں کسی کے لیے اشک نہیں بہا سکتی، یہ ہاتھ اب کسی اور لڑکی کو مانگنے کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ وجدان انتظار کرے گا اپنی ملکہ کی محبت کا۔ میں دعا کروں گی وجی وہ تمہیں مل جائے، خدا اس کو تمہارے نصیب میں لکھ دے۔ فاطمہ نے ایک بار پھر اس کا ماتھا چوما اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ آج پھر سے وہ کسی الگ وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ آمین، اس کے لبوں پر آمین آیا اور پھر سے وہ ٹیک لگائے پیچھے ہو گیا۔ اب وہ اس کی یاد پر سگریٹ نہیں پیتا تھا بلکہ مسکرا دیا کرتا تھا اور اب وہ اکثر مسکراتا تھا۔
آج وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ اس بات کا اس کو بھی نہیں پتا وہ سو کیوں نہیں رہی، اس کو نیند کیوں نہیں آ رہی، وہ کیوں سوچ رہی ہے اس شخص کو اتنا، وہ کیوں اس کے ذہن سے نہیں ہٹ رہا، آخر کیوں؟ اللہ جی پلیز مجھ سے خفا نہ ہوئیے گا، میں جان بوجھ کے نہیں سوچ رہی ان کو، بس پتہ نہیں کیوں وہ خود ہی آ رہے ہیں میرے ذہن میں نہیں چاہتی ان کو سوچنا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ میرے خیالوں میں سوار ہوتے ہیں۔ اللہ جی پلیز آپ مجھ سے خفا نہ ہونا۔ اب کی بار وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھ کر کچھ دعا مانگنے لگی۔ اس کو لگتا تھا کھلے آسمان کے نیچے اللہ پاک جلدی دعا سنتے ہیں، میں کیوں سوچ رہی ہوں ایک نامحرم کو، آخر اتنا۔ اسے وہیں کھڑے کھڑکی کے پاس کھڑے آنکھیں بند کی اور خود کو ملامت کر کے کہنے لگی، یا اللہ میں نہیں سوچنا چاہتی ایک نامحرم کو جس سے تو نے سوچنے سے منع فرمایا ہے، میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں، میں آپ کو کیسے ناراض کر سکتی ہوں، میں اپنے ذہن میں ایک نامحرم کو کیسے لا سکتی ہوں، میں ایسی نہیں ہوں خدایا جو تمہارے حکم کی پاسداری نہ کر سکوں، مجھے معاف کر میرے مالک، میں آئندہ کچھ نہیں سوچوں گی، میں آئندہ ڈائری بھی نہیں لکھوں گی، بس آپ مجھ سے خفا نہ ہونا۔ اس نے کھڑکی پر ہاتھ رکھا اور بے جان سی اس کا سہارا لیا آگے چلتی رہی۔ اس نے تہجد کے لیے وضو بنایا اور اتنے میں مسجدوں سے آوازیں بلند ہونے لگیں، سحری کرنے والوں اٹھو، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ پٹھانوں سے زیادہ پاگل بھی کوئی قوم ہو سکتی ہے؟ ہانیہ نے مدثر کی طرف منہ بناتے ہوئے کہا۔ مدثر کے بہانے وہ زرمینہ میں اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتی تھی۔ کب سے سر کمر کی کلاس میں بیٹھے ہوئے پٹھانوں کی شان میں اس کے دل میں جو آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ ہانیہ جی آپ کو کیا پتہ ہے ہم پٹھانوں کا، ہمارے بارے میں تو تاریخ لکھی گئی ہے۔ چونکہ مدثر بھی پٹھان تھا تو وہ کدھر پیچھے رہ سکتا تھا، وہ اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا، جبکہ زمینہ چپ بیٹھی بس سننے جا رہی تھی۔ جی جی میں جانتی ہوں پٹھانوں کو، وہ فیس بک پر آپ پٹھانوں کی شان میں تعریف آپ نہیں سنتے ہو مسٹر مدثر، ہانیہ نے ہنستے ہوئے طنزیہ سے انداز میں کہا۔ محترمہ آپ نے پٹھانوں کے بارے میں سنا ہی کیا ہے؟ آپ نے دنیا کے عظیم جنگجو مغل اکبر کا وہ قول نہیں سنا، ایک پٹھان کو دوستی کر کے تو ہرایا جا سکتا ہے مگر دشمنی کر کے کبھی نہیں ہرایا جا سکتا۔ یقیناً آپ نے نہیں سنا ہوگا، تبھی تو ہم پٹھانوں سے دشمنی کر بیٹھی ہیں۔ مدثر نے شرارتی سے انداز میں زمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہانیہ کو کہا، جو ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے پٹھانوں کے قصیدے سننے میں۔ ہانیہ صاحبہ یہ بہت ہے، یا میں آپ کو محمود غزنوی، سکندر اعظم اور انڈیا کے بہت سارے جرنیلوں کے بھی قول سناؤں جنہوں نے پٹھانوں کے بارے میں اپنی قلم سے خوبصورت اور قیمتی الفاظ لکھے ہیں۔ اب مدثر اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ سے انداز میں کہنے لگا، ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کے قصے سننے کا، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا اور آگے مڑ گئی۔ ویسے بھی اس کو صرف بولنا پسند تھا، سننے میں تو اپنی توہین سمجھتی تھی، جب اگلا بندہ بولتا تو وہ منہ بنا کر دوسری طرف مڑ جاتی۔ بیچاری کے پاس بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے، فضا نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کے کان میں کہا۔ ویسے پٹھان تو آپ بھی ہیں نا، آپ کو بولتے ہوئے موت پڑتی ہے اس ہانیہ کے سامنے۔ فضا نے زرمینہ کی طرف دیکھا جو غصے سے بولی، جو ہانیہ کی کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ بابا جان ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں فضا، دوستی اور دشمنی ہمیشہ خاندانی بندے سے کرنا، دوستی تو وہ تم سے خاندانی طریقے سے کرے گا ایک خاندانی بندہ، اور اگر وہ دشمنی بھی کرے گا تو وہ بھی خاندانی طریقے سے کرے گا۔ کم نسل سے نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی، یہ نہیں کہ میں اس کی باتوں کو سمجھتی نہیں یا جواب نہیں دے سکتی، بس میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں اس کے ساتھ بولوں۔ اس نے اس قدر پر اعتماد طریقے سے جواب دیا کہ فضا مسکراتے ہوئے رہ گئی۔ شکر ہے بھائی ہم آپ کے دوست ہیں، جی آج شکرانے کے 2 نفل پڑھیے گا، زرمینہ نے شوخے سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مر جاؤ تم زری، فضا نے منہ بنایا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ اگر میں مر گئی تو میرا وہ کنوارے رہ جائیں گے نا، زرمینہ نے مصنوعی سی اداسی کے ساتھ فضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے وہ کون ہیں؟ آپ کے وہ مجھے تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے، فضا نے ادھر ادھر کلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی تو ہوں گے نا، جب ہوں گے تب ہم آپ کو جینے کی دعا دیں گے۔ بہت احسان ہے آپ کا، اب چپ کر کے سر کو سنو، آج وہ بھی کچھ فرما رہے ہیں، عشق میں مرنے والوں کو کب جینے کی دعا لگتی ہے؟